أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان نافرمانوں پر کہ یہ ایمان نہ لائیں گے. پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پیدا کرے خلق کو پھر دوبارہ زندہ کرے؟ تو کہہ اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، سو کہاں سے پلٹے جاتے ہو. پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے صبح؟ تو کہہ پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے صحیح؟ تو کہہ اللہ راہ بتلاتا ہے صحیح. تو اب جو کوئی راہ بتائے صحیح اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو آپ نہ پائے راہ، مگر جب کوئی اور اس کو راہ بتلائے. سو کیا ہو گیا تم کو، کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور وہ اکثر چلتے ہیں محض اٹکل پر، سو اٹکل کام نہیں دیتی حق بات میں کچھ بھی. اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر حل لغت. لا یہدی یہ لفظ دراصل لا یہتدی تھا، تعلیل کے لیے تعلیل کر کے لا یہدی بن گیا. معنی لا یہتدی کے ظاہر ہیں، یعنی وہ شخص جو ہدایت نہیں پاتا. آگے تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان لوگوں کی باطل پرستی پر مغموم ہوا کرتے تھے. ارشاد ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لاویں گے تمام متمرد سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے. پھر آپ کیوں مغموم ہوں؟ اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا ہمارے تجویز کیے ہوئے شرکا میں عام اس سے کہ ذوی العقول ہوں، جیسے شیاطین، یا غیر ذوی العقول جیسے بت؟ کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ اگر وہ اس وجہ سے کہ اس میں توہین ہے شرکا کی جواب میں تأمل کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. سو اس کی تحقیق کے بعد بھی پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟
اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے ذوی العقول شرکا میں جیسے شیاطین کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ہی امر حق کا راستہ بھی بتلاتا ہے، چنانچہ اس نے عقل دی، انبیاء علیہم السلام بھیجے، بخلاف شیاطین کے کہ اولاً وہ ان افعال پر قادر نہیں، اور محض تعلیم جس کی قدرت ان کو دی گئی ہے وہ اس کو اضلال و اغوا میں صرف کرتے ہیں۔ تو پھر ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوچے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ سمجھانے پر بھی اس پر نہ چلے جیسے شیاطین، پھر جب یہ اتباع کے قابل نہ ہوں تو عبادت کے لائق تو کب ہو سکتے ہیں؟ تو اے مشرکین، تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویز کرتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کرتے ہو؟ اور تماشا یہ ہے کہ اپنی اس تجویز اور عقیدے پر یہ لوگ کوئی دلیل نہیں رکھتے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ خیر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالی کو سب خبر ہے، وقت پر سزا دے گا۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا، اور لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی، اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی گئیں، جس میں کوئی شبہ نہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے؟ تو کہہ دے تم لے آؤ ایک ہی صورت ایسی اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہ پایا، اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گناہگاروں کا۔ اور بعض ان میں یقین کریں گے قرآن کا اور بعض یقین نہ کریں گے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے شرارت والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ قرآن افترا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ الہیہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک و شبے کی نہیں، اور وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا باوجود اس کے افترا نہ ہونے کے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو افترا کر لیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تو پھر تم بھی تو عربی ہو اور اعلیٰ درجے کے فصیح بلیغ بھی ہو، اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ کہ نعوذ باللہ میں نے تصنیف کر لیا ہے تو تم بھی تصنیف کر لاؤ۔
مگر مشکل تو یہ ہے کہ اس قسم کے دلائل سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو سمجھنا بھی چاہے. سو انہوں نے تو کبھی سمجھنا ہی نہ چاہا، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے صحیح غلط ہونے کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے اور اس کی حالت سمجھنے کا ارادہ نہیں کیا. تو ایسوں سے کیا سمجھنے کی امید ہو سکتی ہے؟ اور ان کی اس بے فکری اور بے پرواہی کی وجہ یہ ہے کہ ہنوز ان کو اس قرآن کی تکذیب کا آخر نتیجہ نہیں ملا، یعنی عذاب نہیں آیا، ورنہ سارا نشہ ہرن ہو جاتا اور آنکھیں کھل جاتی اور حق و باطل متمیز ہو جاتا. لیکن آخر کبھی تو وہ نتیجہ پیش آنے والا ہے ہی، گو اس وقت ایمان نافع نہ ہو. چنانچہ جو کافر لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح جیسے بے تحقیق یہ جھٹلا رہے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا. سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا. اسی طرح ان کا ہوگا، اور ہم جو ان کا انجام بد بتلا رہے ہیں سو سب مراد نہیں، کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آویں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لاویں گے. اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے جو ایمان نہ لاویں گے، پس خاص ان کو وقت موعود پر سزا دے گا. معارف و مسائل. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تعویل سے مراد اس جگہ مال اور انجام ہے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غفلت اور بے فکری سے قرآن میں غور نہیں کیا اور اس کی تکذیب کے انجام بد کو نہیں پہچانا، اس لیے تکذیب میں لگے ہوئے ہیں. مگر موت کے بعد ہی سب حقائق کھل جائیں گے اور اپنے کیے کا مال بد ہمیشہ کے لیے گلے کا ہار ہو جائے گا. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام، تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو، اور بعض ان میں کان رکھتے ہیں تیری طرف. کیا تو سنائے گا بہروں کو اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو، اور بعض ان میں نگاہ کرتے ہیں تیری طرف. کیا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو اگرچہ وہ سوجھ نہ رکھتے ہوں. اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور اگر ان دلائل کے بعد بھی آپ کو جھٹلاتے رہیں تو بس اخیر بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا. تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں. جس طریقے پر چاہو رہو، آپ معلوم ہو جائے گا. اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں گو بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن دل میں ارادہ ایمان اور حق طلبی کا نہیں ہے. پس اس اعتبار سے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے. پس ان کی حالت بہروں کی سی ہوئی تو پھر کیا آپ بہروں کو سنا کر ان سے ماننے کا انتظار کرتے ہیں؟
گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو. ہاں اگر سمجھ ہوتی تو بہرے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا. اور اسی طرح ان میں بعض ایسے ہیں کہ ظاہراً آپ کو معجزات و کمالات دیکھ رہے ہیں، لیکن طلب حق نہ ہونے سے ان کی حالت مثل اندھوں کے ہے. تو پھر کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ ہاں اگر بصیرت ہوتی تو اندھے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا. اور ان کی عقلیں جو اس طرح تباہ ہو گئیں تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کہ ان کو قابلیت ہدایت کی نہ دے اور پھر مواخذہ فرما دے، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں کہ قابلیت موہوبہ کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس سے کام نہیں لیتے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو اور نہ آئے وہ راہ پر۔ اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کیے ہیں ہم نے ان سے، یا وفات دیں تجھ کو، سو ہماری ہی طرف ہے ان کو لوٹنا، پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں، اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے، پھر جب پہنچا ان کے پاس رسول ان کا فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا نہ بھلے کا مگر جو چاہے اللہ۔ ہر فرقے کا ایک وعدہ ہے، جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ پھر نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر آ پہنچے تم پر عذاب اس کا راتوں رات یا دن کو تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے گناہگار؟ کیا پھر جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر کہیں گے گناہگاروں کو چکھتے رہو عذاب ہمیشگی کا، وہی بدلہ ملتا ہے جو کچھ کماتے تھے۔ اور تجھ سے خبر پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات، اور تجھ سے خبر پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات؟ تو کہے البتہ قسم ہے میرے رب کی کہ یہ سچ ہے، اور تم تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہو ہر شخص گناہگار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں، البتہ دے ڈالے اپنے بدلے میں، اور چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سن رکھو وعدہ اللہ کا سچ ہے، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ خلاصہ تفسیر، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا یا برزخ میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، چونکہ وہ دن مدید بھی ہوگا اور شدید بھی ہوگا۔ اس لیے دنیا اور برزخ کی مدت اور تکلیف سب بھول کر ایسا سمجھیں گے کہ وہ زمانہ بہت جلد گزر گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی لیکن ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے۔ اس سے اور رنج و صدمہ ہوگا، کیونکہ شناسہ لوگوں سے توقع نفع کی ہوا کرتی ہے۔ واقعی اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے، اس لیے آج خسارے میں پڑے۔ پس ان کے عذاب کا اصلی وقت تو یہ دن ہے، ان کو یاد دلا دیجئے، اور دنیا میں ان پر عذاب واقع ہونا یا نہ ہونا اس کی نسبت یہ بات ہے کہ جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی آپ کی حیات میں ان پر اس کا نزول ہو جاوے یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر خواہ بعد میں نزول ہو یا نہ ہو، سو دونوں احتمال ہیں، کوئی شک ضروری نہیں، لیکن ہر حال اور ہر احتمال پر ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہی ہے، پس ان پر سزا دے گا، غرض یہ کہ دنیا میں خاص سزا ہو یا نہ ہو مگر اصلی موقع پر ضرور ہوگی۔ اور یہ سزا جو ان کے لیے تجویز ہوئی ہے تو اتمام حجت و ازالہ عذر کے بعد ہوئی ہے، اور ان کی کیا تخصیص ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہماری عادت رہی ہے کہ جن امتوں کو ہم نے مکلف بنانا چاہا ہے
ان میں سے ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے. سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکتا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد ان کا فیصلہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ فیصلہ یہی ہے کہ نہ ماننے والوں کو عذاب ابدی میں مبتلا کیا جاتا ہے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اتمام حجت کے بعد سزا دینا خلاف انصاف نہیں ہے. اور یہ لوگ عذاب کی وعیدیں سن کر بقصد تکذیب یوں کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا، اور اگر تم سچے ہو تو واقع کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ سب کی طرف سے جواب میں فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اختیار خدا کو منظور ہو اتنا اختیار البتہ حاصل ہے. بس جب خاص اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کے نفع و نقصان کا تو کیوں کر مالک ہوں گا. بس عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں. رہا یہ کہ کب واقع ہوگا، سو بات یہ ہے کہ ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک معین وقت ہے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں. سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں، بلکہ فوراً عذاب واقع ہو جاتا ہے. اسی طرح تمہارے عذاب کا بھی وقت معین ہے، اس وقت اس کا وقوع ہو جاوے گا. اور وہ جو فرمائش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی ہو جاوے، جیسا کہ آیت متی ھذا الوعد اور ربنا عجل لنا قطنا میں ان کی اس جلد بازی کا ذکر ہے. تو آپ اس کے متعلق ان سے فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو آ پڑے تو یہ تو بتلاؤ کہ عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں. یعنی عذاب تو سخت چیز اور پناہ مانگنے کی چیز ہے، نہ کہ جلدی مانگنے کی. اور چونکہ جلد بازی سے مقصود ان کا تکذیب ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ کیا اب تو تکذیب کر رہے ہو جو کہ وقت ہے تصدیق کے نافع ہونے کا. پھر جب وہ اصلی موعود آ ہی پڑے گا اس وقت اس کی تصدیق کرو گے، جس وقت کے تصدیق نافع نہ ہوگی. اور اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اب مانا حالانکہ پہلے سے تم بقصد تکذیب اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملا ہے. اور وہ غایت تعجب و انکار سے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے. آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے، اور تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب دینا چاہے اور تم بچ جاؤ. اور اس عذاب کی یہ شدت ہوگی کہ اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں بھر جاوے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانا چاہیں گے، اگرچہ نہ خزانہ ہوگا اور نہ لیا جاوے گا، لیکن شدت اس درجے کی ہوگی کہ مال ہونے کی تقدیر پر سب دینے پر راضی ہو جاویں گے. اور جب عذاب دیکھیں گے تو مزید فضیحت کے خوف سے پشیمانی کو اپنے دل ہی دل میں پوشیدہ رکھیں گے، یعنی اس کے آثار قولیہ و فعلیہ کو ظاہر نہ ہونے دیں گے تاکہ دیکھنے والے زیادہ نہ ہنسیں. لیکن آخر میں یہ ضبط و تحمل بھی اس کی شدت کے سامنے نہ چلے گا اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالی ہی کی ملک ہے. ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور ان میں یہ مجرم بھی داخل ہیں اور ان کا فیصلہ بھی بطریق مذکور کر سکتا ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے، بس قیامت ضرور آئے گی، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے. وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، بس دوبارہ پیدا کرنا اس کو کیا مشکل ہے. اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اور حساب و کتاب اور پھر اس پر ثواب و عذاب ہوگا. معارف و مسائل. یتعارفون بینہم
یعنی جب قیامت میں مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے کوئی طویل مدت ملے ہوئے نہ گزری ہو، جیسے کوئی طویل مدت ملے ہوئے نہ گزری ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ پہچان شروع میں ہوگی، بعد میں قیامت کے ہولناک واقعات سامنے آ جائیں گے تو یہ پہچان منقطع ہو جائے گی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ پہچان تو پھر بھی رہے گی مگر ہیبت کے مارے بات نہ کر سکیں گے۔ اَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ، یعنی کہ تم ایمان اس وقت لاؤ گے جب تم پر عذاب واقع ہو جائے گا، خواہ موت کے وقت یا اس سے پہلے ہی، مگر اس وقت تمہارے ایمان کے جواب میں یہ کہا جائے گا الآن، کیا اب ایمان لائے ہو، جبکہ ایمان کا وقت گزر چکا۔ جیسے غرق ہونے کے وقت فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، جواب میں کہا گیا الآن، اس کا یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ موت میں گرفتار نہ ہو جائے، یعنی غرغرہ موت کے وقت کا ایمان اور توبہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اسی طرح دنیا میں وقوع عذاب سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، جب عذاب آ پڑے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آخر صورت میں قوم یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی، وہ اسی ضابطے کے ماتحت ہے کہ انہوں نے عذاب کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر سچے دل سے الحاح و زاری کے ساتھ توبہ کر لی، اس لیے عذاب ہٹا لیا گیا۔ اگر عذاب ان پر واقع ہو جاتا پھر توبہ قبول نہ ہوتی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔
تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شفا دلوں کے روگ کی اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے. یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں. تو کہہ بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال. کہہ کیا اللہ نے حکم دیا تم کو یا اللہ پر افتراء کرتے ہو؟ اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن؟ اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے. اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے حاضر تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں. اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں. اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے حاضر تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں. اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں. خلاصہ تفسیر. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے اور اگر اس پر عمل کر کے برے کاموں سے بچیں تو دلوں میں جو برے کاموں سے روگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے اور نیک کاموں کے کرنے کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے. اور اگر اس پر عمل کر کے نیک کاموں کو اختیار کریں تو رحمت اور ذریعہ ثواب ہے. اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لیے ہیں کیونکہ عمل وہی کرتے ہیں. بس قرآن کے یہ برکات سنا کر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن ایسی چیز ہے تو لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس کو دولت عظیمہ سمجھ کر لینا چاہیے. وہ اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کا نفع قلیل اور فانی ہے اور قرآن کا نفع کثیر اور باقی. آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالی نے تمہارے انتفاع کے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اپنی گھڑت سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا حالانکہ اس کی تحریم کی کوئی دلیل نہیں. تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم کو خدا نے حکم دیا ہے یا محض اللہ پر اپنی طرف سے افتراء ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آوے گی یا آوے گی مگر ہم سے باز پرس نہ ہوگی، واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ساتھ کے ساتھ سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کے لیے مہلت دے رکھی ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم کو خدا نے حکم دیا ہے یا محض اللہ پر اپنی طرف سے افتراء ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراء باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے جو بالکل ڈرتے نہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آوے گی یا آوے گی مگر ہم سے باز پرس نہ ہوگی؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ساتھ کے ساتھ سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کے لیے مہلت دے رکھی ہے. لیکن اکثر آدمی بے قدر ہیں ورنہ توبہ کر لیتے. اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے.
جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں، اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی، مگر یہ سب بوجہ احاطہ علم الہی کے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کی بدحالی اور آخرت میں ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا۔ مذکورہ آیات سے پہلی 2 آیتوں میں ان کو اس بدحالی اور گمراہی سے نکلنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور انسان اور انسانیت کے لیے یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ احکام قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے، اور جب انسان صحیح معنی میں انسان کامل بن جائے تو سارا جہاں درست ہو جائے اور یہ دنیا بھی جنت بن جائے۔ پہلی آیت میں قرآن کریم کی 4 خصوصیات کا ذکر ہے۔ اول، موعظۃ من ربکم، موعظہ اور واعظ کے اصلی معنی ایسی چیزوں کا بیان کرنا ہے جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو اور اللہ تعالی کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو، آخرت کی فکر سامنے آ جائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ کا نہایت بلیغ مبلغ ہے۔ اس میں ہر جگہ وعدہ کے ساتھ وعید، ثواب کے ساتھ عذاب، دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا یہ ایسا ملا جلا تذکرہ ہے جن کو سن کر پتھر بھی پانی ہو جائے۔ پھر اس پر قرآن کریم کا اعجاز بیان جو دلوں کی کایا پلٹنے میں بے نظیر ہے۔ موعظہ کے ساتھ من ربکم کی قید نے قرآنی وعظ کی حیثیت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعظ کسی اپنے جیسے عاجز انسان کی طرف سے نہیں جس کے ہاتھ میں کسی کا نفع نقصان یا عذاب و ثواب کچھ نہیں، بلکہ رب کریم کی طرف سے ہے جس کے قول میں غلطی کا امکان نہیں اور جس کے وعدے اور وعید میں کسی عجز و کمزوری یا عذر کا کوئی خطرہ نہیں۔ قرآن کریم کی دوسری صفت شفاء لما فی الصدور، ارشاد فرمائی شفا کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں، اور صدور صدر کی جمع ہے جس کے معنی سینے کے ہیں، مراد اس سے قلب ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور صحت و شفا کا نسخہ اکثیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں۔ مگر دوسرے حضرات نے فرمایا کہ در حقیقت قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ قلبی و روحانی، خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی، مگر روحانی بیماریوں کی تباہی انسان کے لیے جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہے، اور اس کا علاج بھی ہر شخص کے بس کا نہیں۔ اس لیے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے۔ روایات حدیث اور علماء امت کے بے شمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ یہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض کے لیے اکثیر اعظم ہے، اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینے میں ہوتی ہیں، یعنی قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں۔
اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو. علماء امت نے کچھ روایات و آثار سے اور کچھ اپنے تجربوں سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے، جس کی تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے. اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لیے بھی شفاء کلی ثابت ہوئی ہیں. ہاں ثابت ہوتی ہیں، شفاء کلی ثابت ہوتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے، اور ضمنی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے. اس سے ان لوگوں کی بے وقوفی اور کجروی بھی ظاہر ہو گئی جو قرآن کریم کو صرف جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیاوی حاجات ہی کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، تیرا حاصل یاسین اشجزی نیست کہ از ہم خواندش آسان بمیری. یعنی تم نے قرآن کی سورہ یاسین سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کیا کہ اس کے پڑھنے سے موت آسان ہو جائے، حالانکہ اس سورت کے معانی اور حقائق و معارف میں غور کرتے تو اس سے کہیں زیادہ فوائد و برکات حاصل کر سکتے تھے. بعض اہل تحقیق مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کی پہلی صفت یعنی موعظہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے جن کو شریعت کہا جاتا ہے. قرآن کریم ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے اور شفاء لما فی الصدور کا تعلق انسان کے اعمال باطنہ کے ساتھ ہے جس کو طریقت اور تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. بعض اہل تحقیق مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم کی پہلی صفت یعنی موعظہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے جن کو شریعت کہا جاتا ہے. قرآن کریم ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے اور شفاء لما فی الصدور کا تعلق انسان کے اعمال باطنہ کے ساتھ ہے جس کو طریقت اور تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس آیت میں تیسری صفت قرآن کریم کی ہدن اور چوتھی رحمہ بیان کی گئی ہے. ہدن کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے ہیں. قرآن کریم انسان کو طریق حق و یقین کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کو بتلاتا ہے کہ آفاق عالم اور خود ان کے نفوس میں اللہ تعالی نے جو اپنی عظیم نشانیاں رکھی ہیں ان میں غور و فکر کرو تاکہ تم ان سب چیزوں کے خالق اور مالک کو پہچانو. دوسری آیت میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز سمجھیں اور صرف اسی چیز پر خوش ہوں. دنیا کے چند روزہ مال و متا اور راحت و عزت در حقیقت خوش ہونے کی چیز ہی نہیں، کیونکہ اول تو وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو ادھوری ہی ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. دوسرے ہر وقت اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یعنی اللہ کا فضل و رحمت ان تمام مال و دولت اور عزت و سلطنت سے بہتر ہے جن کو انسان اپنی زندگی بھر کا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتا ہے. اس آیت میں دو چیزوں کو فرحت و مسرت کا سامان قرار دیا ہے، ایک فضل دوسرے رحمت.
ان دونوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ تم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ یہی مضمون حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام ہے، اور مطلب اس کا بھی وہی ہے جو حدیث سابق سے معلوم ہوا کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، کیونکہ اسلام اسی حقیقت کا ایک عنوان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، اور حاصل اس کا بھی پہلی تفسیر سے کچھ مختلف نہیں، کیونکہ عمل بالقرآن یا اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کے مختلف عنوانات ہیں۔ اس آیت میں مشہور قرآت کے مطابق فَلْيَفْرَحُوا بصیغہ غائب آیا ہے، حالانکہ اس کے اصل مخاطب اس وقت کے موجودین حاضرین تھے، جس کا مقتضا یہ تھا کہ اس جگہ صیغہ خطاب کا استعمال کیا جاتا، جیسا کہ بعض قرآتوں میں آیا بھی ہے، مگر مشہور قرآت میں صیغہ غائب استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی رحمت عامہ صرف اس وقت کے حاضرین و موجودین کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی شامل ہے۔ فائدہ، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرح و خوشی کا اس دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں۔ ارشاد ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی خوشی میں مست نہ ہو، اللہ ایسے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور آیت مذکورہ میں بصیغہ امر خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ظاہری تعارض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں خوش ہونے کو منع فرمایا ہے وہاں خوشی کا تعلق متاع دنیا سے ہے، اور جہاں خوش ہونے کا حکم دیا ہے وہاں خوشی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ ممانعت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد نہیں، بلکہ خوشی میں بد مست ہو جانا مراد ہے۔ اور اجازت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد ہے۔ تیسری آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو حلال و حرام کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی سند کے بغیر جس چیز کو چاہا حلال قرار دے دیا، جس کو چاہا حرام کہہ دیا۔ اس پر قیامت کی شدید وعید ذکر کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز یا کسی فعل کے حلال یا حرام ہونے کا اصل مدار انسانی رائے پر نہیں، بلکہ وہ خالص اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حق ہے۔ ان کے احکام کے بغیر کسی چیز کو نہ حلال کہنا جائز ہے نہ حرام۔ چوتھی آیت میں اللہ جل شانہ کے علم محیط اور اس کی بے مثال وسعت کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے کہ آپ جس کام اور جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اس کا کوئی جز ہم سے مخفی نہیں۔ اسی طرح تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بظاہر اس جگہ علم الہی کی وسعت اور ہر چیز کے محیط ہونے اور ہر چیز کو محیط ہونے کے بیان میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.